بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے ایک ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بیسیکلی دو چیزیں ہم پڑھنے والے ہیں، ایک ہیٹ زونز کو پڑھنے والے ہیں اور ایک ٹائم زونز کو پڑھنے والے ہیں۔ ہیٹ زون سے میری مراد یہ ہے کہ دنیا میں اکثر ممالک ایسے ہوتے ہیں جو گرم ہوتے ہیں اور اکثر ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو جہاں کہیں پر گرمی کہیں پر سردی، یہ کیوں ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم زونز کیوں الگ ہوتے ہیں؟ ایک ملک میں دن کے 12 بج رہے ہوتے ہیں تو دوسرے ملک میں رات کے 12 بج رہے ہوتے ہیں، تو یہ ٹائم ڈیفرنس کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہیٹ زونز کے حوالے سے کہ دنیا میں مختلف ہیٹ زونز ہیں کہ کہیں پر گرم ممالک ہے، کہیں پر سرد ممالک ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیلز جو ہیں آگے سلائیڈز میں بھی دی گئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں صرف اس پکچر پر ہی بات کروں گا۔ آگے آپ ڈیٹیلز آپ نے اگر دیکھنی ہے، تھوڑی سی ڈیٹیلز ہے، زیادہ میں نے نہیں دی تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو اور صرف آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں، ہم نے جو بات کی تھی جب ہم لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ کو پڑھ رہے تھے، تو ہم نے جب لیٹیٹیوڈ کو پڑھا تو میں نے کہا تھا کہ وہ لائن جو زمین کو دو ایکول پارٹس میں، جو نارتھ ہیمسفیئر میں اور ساؤتھ ہیمسفیئر میں تقسیم کرتی ہے، وہ ہے ایکویٹر۔ ٹھیک ہے، جو 0 ڈگری لیٹیٹیوڈ پر واقع ہے، اور اس کے بعد جو 23 ڈگری اوپر ٹراپک آف کینسر ہوتا ہے، 23 ڈگری نیچے ٹراپک آف کیپریکون ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے جاتے ہیں نارتھ پول کی طرف تو 66 ڈگری پر آپ کو دیکھتا ہے آرکٹک سرکل، اور یہاں پر ساؤتھ پول کی جانب آپ دیکھتے ہیں تو انٹارکٹک سرکل، اور پھر نیچے اب دیکھیں ساؤتھ پول ہے اور آرکٹک سرکل کے اوپر نارتھ پول ہے۔ یہ چیز تو آپ نے سمجھی تھی، لیکن ایک کنفیوژن، شاید یہ کویشچن آپ کے دماغ میں یہ رہ گیا ہو کہ یہ ہم کیوں کہتے ہیں، اور پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو لیٹیٹیوڈز ہیں یہ بالکل مطلب ہے کہ پیرالل ہوتے ہیں، 23 ڈگری پھر 66 ڈگری اوپر اور پھر نیچے بھی۔ تو اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی مقصد ہے یا پھر ویسے ہی اس کو تقسیم کیا گیا؟ نہیں، اس سے ہیٹ زونز جو ہے وہ بنتے ہیں، یعنی یہ کوئی ایسی امیجنری لائنز ہیں، لیکن یہ کوئی ایسے لائنز نہیں ہیں کہ ایویں جو ہے ڈرا کر دیے گئے ہیں، نہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ مختلف کلرز ہیں، یہ کلر ہے جو ٹراپک آف کینسر اور ٹراپک آف کیپریکون کے اندر جو ہے، پھر یہ اورنج کلر آپ دیکھتے ہیں نارتھ پول کی جانب، اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں فریجڈ زون، اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہم ہیٹ زونز ہیں مختلف۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ٹورڈ زون۔ ٹھیک ہے، اور یہ ٹیمپریٹ زون، یہ جو اورنج کلر کا نارتھ ٹیمپریٹ زون، اور یہ جو ہے ساؤتھ ٹیمپریٹ زون، اور پھر اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جو آرکٹک سرکل سے لے کر نارتھ پول تک یہ فریجڈ زون ہے، اور پھر انٹارکٹک سرکل سے لے کر ساؤتھ پول تک یہ بھی فریجڈ زون ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا خاصیت ہے، کیوں ہم اس کو اس طرح ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان لیٹیٹیوڈس کو؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ایریا ہے، یہ جو ٹورڈ زون ہے، جس کو میں ٹورڈ زون کہہ رہا ہوں، یہ ٹورڈ زون ہے، یہ ٹراپک آف کینسر اور ٹراپک آف کیپریکون کے اندر جو واقع ہے، یا یہ سب سے زیادہ سن لائٹ کو ریسیو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سن لائٹ کو ریسیو کرنے کی وجہ سے یہاں پر جتنے بھی ممالک ہوں گے وہ انتہائی گرم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ سورج یہاں پر پڑتا ہے، اور مثال ایک دن جو ہے وہ اس طرح مطلب سورج یہاں پر ہٹ ہوتا ہے، سورج کی جو سن شائنز ہوتی ہے نا، تو یہاں پر ہٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب سورج یہاں آ جاتا ہے تو پھر یہاں پر ہٹ ہوتی ہے، یعنی اگر یہاں پر سورج جو ہے وہ ٹراپک آف کیپریکون کو ہٹ کرتا ہے، پھر یہاں پر آ کر ٹراپک آف کینسر کو ہٹ کرتا ہے، تو یہ جو ٹورڈ ایریا ہے، ٹورڈ زون ہے، یہ سب سے زیادہ سن لائٹ کو ریسیو کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہاں پر موجود جو ممالک ہوں گے وہ انتہائی گرم ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جو کیا کہتے ہیں ٹیمپریٹ زونز ہیں، یہ ٹراپک آف کینسر سے لے کر آرکٹک سرکل تک، اور یہ ٹراپک آف کیپریکون سے لے کر انٹارکٹک سرکل تک، یہ بہت ہی کم سن شائن کو ریسیو کرتا ہے، یعنی یہ چونکہ ٹلٹیشن کی وجہ سے یہ ٹلٹ فارم ہے، تو یہ اس کی ٹلٹیشن کی وجہ سے سلانٹڈ ریز جاتی ہیں، یعنی ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں آتی بلکہ سلانٹڈ جاتی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر موسم جو ہوتا ہے وہ بڑا ماڈریٹ ہوتا ہے، بڑا ہی، یعنی مطلب یہاں پر جو موسم ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سرد قسم کا ہوتا ہے۔ ونٹرز بہت زیادہ سرد ہوتے ہیں، لیکن سمر بھی کوئی اتنے زیادہ گرم نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جتنے بھی ممالک ہوں گے وہ تھوڑے سے سرد ہوں گے، تو ٹورڈ زون میں زیادہ گرمی پائی جائے گی، جبکہ ٹیمپریٹ زون میں موسم جو ہے وہ ماڈریٹ رہے گا۔ پھر یہاں سے مزید
आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल की तरफ और यहाँ से अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल की तरफ, ये जो एरिया है तो यहाँ पर इंतहाई स्लांटेड रेज जाती हैं, बहुत ही कम, तो जिसकी वजह से विंटर एक्सट्रीम होते हैं और समर भी इंतहाई कूल किस्म के समर्स होते हैं। और फ्रिजिड जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि सारा कुछ फ्रीज हुआ होता है और बहुत बर्फ़बारी होती है और सब कुछ जो है वो मुंजमद होता है, तो जिसकी वजह से इसको पोल्स को हम फ्रिजिड जोन्स कहते हैं। ठीक है, जो अंटार्कटिक सर्कल है 66 डिग्री से नीचे साउथ पोल की तरफ 90 डिग्री तक, और ऊपर की जानिब अगर आप देखें तो आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल की जानिब ये जो एरिया है तो इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। तो बेसिकली ये जो लैटिट्यूड्स आपने पढ़े, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का एक मकसद ये था कि आप कहीं पर किसी मुल्क को उसकी लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं कि फ़लाँ मुल्क है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, कैसी है, तो वो हम मालूम करते हैं कि ये कितने डिग्री लैटिट्यूड और कितनी डिग्री लॉन्गिट्यूड पर वाक़या है। लेकिन इसके साथ लैटिट्यूड का एक और भी मकसद ये है कि लैटिट्यूड जो है इसमें हीट जोन्स जो हैं वो बनते हैं, और इन हीट जोन्स की वजह से वो इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं, ताकि ये पता चले कि मुल्क जो है, एक जगह जो है वो अगर 23 डिग्री नॉर्थ पोल की जानिब से ऊपर है तो इसका मतलब है कि जूं ये आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें ना, अब चूंकि ये एरिया ज़्यादा सनलाइट को रिसीव करता है तो ये गर्म होगा। अब इसके जो करीब तरीन होगा 24 डिग्री वो भी थोड़ा गर्म होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर के पोल्स की जानिब जाएंगे तो यहाँ 66 तक आते आते वो मज़ीद ठंडे होते जाएंगे। यहाँ पर सेम वाइज साउथ पोल की जानिब भी यही सूरत हाल है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है हीट जोन्स का कि इससे जो है ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये एवी नहीं ड्रा किए गए, बल्कि इसका खास मकसद है। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये देखें टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, इसकी डिफिनीशंस हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनता है आपके असाइनमेंट के लिए वो ये है कि हाउ मेनी हीट जोन्स डज द अर्थ हैव, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो ये जो आपने पढ़े इसमें आपने ब्रीफली पढ़े, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़े, लेकिन जो पढ़े हैं उसको समझें और इसी को आप लिखें और समझने की कोशिश करें। तो ये है आपका पहला टॉपिक। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।